اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اور اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 حقوق العباد، نمبر 2 حقوق اللہ، یعنی ایک تو اللہ کے حقوق اور دوسرے اللہ کی مخلوقات کے حقوق۔ بنیادی طور پر اگر اسلام کو دیکھا جائے، شریعت کے احکام کو دیکھا جائے تو تمام احکامات انہی دو چیزوں سے متعلق ہوں گے، یا تو وہ حکم اللہ سے متعلق ہوگا یا وہ حکم اللہ کی مخلوق سے متعلق ہوگا۔ اللہ کے حق کو حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بندوں کے حقوق کو حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ان دونوں میں سب سے سخت حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکامات کہ جو اللہ ہی کا حق ہیں اور ان میں کوتاہی کرنے سے کسی مخلوق کے حق میں کوئی حق تلفی نہیں ہوتی، تو جو حقوق اللہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں ان کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتے کہ جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے، جس کی حق تلفی کی گئی ہے وہ خود معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شہادت کتنا بڑا درجہ ہے! شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض بھی اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے کا حق ہے۔ کسی سے کوئی قرضہ لیا لیکن اس کو ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی شہید کے قرضے کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ شارح مسلم حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ قرضے سے مراد تمام حقوق العباد ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں۔ کسی کو گالی دی، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کا مال ناحق کھا لیا، یا کسی کو کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچائی، تو یہ تمام کے تمام اس میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، اس کے پاس جائیداد نہ ہو، مال و دولت اس کے پاس نہ ہو، وہ مفلس اور غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقی مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزہ بھی ہوگا، صدقہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگا، یعنی یہ تمام اعمال اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیے ہوں گے،
لیکن اس کا حال کیا ہوگا؟ لیکن سفک دم ھذا، لیکن کسی کا خون بہایا ہوگا، وشتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، غرض اس کے ذمے بندوں کے حقوق ہوں گے، وہ اس حال میں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے کہ جس بندے کا حق ہے اس کے حق کے بقدر اس آدمی کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اب جتنے بھی حقوق والے ہیں وہ سارے کے سارے آ کر کے اس حاجی، نمازی، پرہیزگار، سخی آدمی سے تمام نیکیاں لے جائیں گے اور یہ آدمی خالی کھڑا رہ جائے گا۔ لیکن ابھی تک تمام حقوق والوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ اب کیا کیا جائے گا کہ جن کے حقوق باقی ہیں ان کے گناہ اس آدمی کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ یہ اپنے ساتھ میں تو لے کر کے آیا تھا، نماز بھی لایا تھا، روزہ بھی لایا تھا، صدقہ بھی لایا تھا، زکوٰۃ بھی لایا تھا، تمام نیک کام لایا تھا، لیکن اب اس حال میں کھڑا ہوا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی حقیقی مفلس ہے، یہ آدمی حقیقی فقیر ہے۔ آخرت میں تو مال و دولت، روپیہ پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ لا تقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ تو وہاں پر کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ وہاں پر جو ہے کسی کی طرف سے کوئی مال قبول کیا جائے گا، کچھ بھی وہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس یہ ہے۔ تو یہ آخرت میں جو آدمی نیکیوں کے اعتبار سے جو مفلس اور غریب ہو گیا وہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی، اس نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اس نے جو انسانوں کے حقوق تھے ان کے اندر کوتاہی کی، حق تلفی کی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد سے متعلق فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ اسی طریقے سے ولا نساء من نساء، اسی طریقے سے عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ تو مذاق اڑانے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ جس شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے پراگندہ حال اور پراگندہ بال لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اتنے قریبی ہوتے ہیں اور اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو آدمی کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے اگر کسی کا مذاق اڑایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، اور اس کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مذاق اڑانے والے کی پکڑ کر لے۔ ایسے واقعات بہت ہیں۔ ایک واقعہ ہے، دہلی کا واقعہ ہے، کافی پرانا واقعہ ہے۔ دہلی کے حالات صحیح نہیں تھے، گڑبڑ چل رہے تھے، تو کسی نے معلوم کیا ایک بزرگ سے کہ حضرت اس وقت دلی کے حالات بڑے خراب ہیں، اس وقت یہاں کے جو ابدال ہیں وہ کون ہیں؟ صاحب کون ہے یہاں کے؟ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، ایک شخص تربوز بیچ رہا ہوگا، وہاں جاؤ، اس کے پاس جاؤ اور اس سے تربوز خریدنا۔ اب وہ گیا، اس شخص کے پاس گیا، جا کر کے دیکھا کہ ایک آدمی تربوز بیچ رہا ہے۔ اس سے جا کر کے معلوم کیا کہ بھائی تربوز کیسے دیے؟ اس نے ریٹ بتا دیا کہ اتنے روپے کلو ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی کاٹ کر کے دکھا دو اندر سے لال ہے یا نہیں ہے۔ اس نے ایک کاٹ کر کے دکھا دیا۔ اب اس شخص نے کہا کہ بھئی یہ تو تربوز اچھا نہیں ہے، دوسرا کاٹ کر کے دکھاؤ۔ اس نے ایک اور کاٹ کر کے دکھا دیا۔ اسی طریقے سے اس لینے والے نے سارے تربوز کٹوا دیے اور لیا ایک بھی نہیں لیا، سارے تربوز کٹوا دیے۔ آخر میں وہ جو بیچنے والا تھا، تربوز بیچنے والا، وہ کہنے لگا بھئی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو پسند نہیں آ رہے کوئی بات نہیں، آپ کہیں اور سے لے لیجئے۔ وہ یہ کہہ کر کے آ گئے۔ چند سالوں کے بعد دیکھا کہ دلی کا حالات جو ہے، دلی کے حالات بڑے اچھے ہیں، شاندار، نہ کوئی چوری نہ چکاری نہ ڈکیتی، کچھ بھی نہیں، اور سب کچھ بالکل صحیح طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ تو وہ آدمی پھر گیا ان بزرگ کے پاس اور معلوم کیا کہ حضرت اس وقت یہاں کے ابدال کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس جگہ پر پہلے والا تربوز والا ملا تھا اسی جگہ پر ایک اور تربوز والا ہوگا، اس کے پاس جاؤ۔
اب وہ اس آدمی کے پاس گئے اور اس سے معلوم کیا کہ بھائی تربوز کیا ریٹ دیے؟ اس نے بتا دیا کہ اتنے روپے کلو ہیں۔ اس نے کہا بھی کاٹ کر کے دکھا دو، مجھے لینا ہے۔ اس نے ایک کاٹ کر کے دکھا دیا، اس نے کہا بھی اچھا نہیں ہے، تھوڑا سفید ہے، لال لال دکھاؤ۔ اس نے ایک اور کاٹ کر کے دکھا دیا، اس نے کہا کہ بھی اچھا نہیں ہے، ایک اور کاٹ کر کے دکھاؤ۔ جب 2 تربوز کٹ گئے تو اس تربوز والے کو غصہ آ گیا، اس نے چھری اٹھائی اور کہا کہ میں پہلے والا تربوز والا نہیں ہوں۔ آئی بات سمجھ میں پہلا تربوز والا نہیں ہوں، اگر لینا ہو تو لے، ورنہ تو اسی چھری سے گردن اڑا دوں گا۔ وہ وہاں سے بھاگا دم دبا کر کے اور آ کر کے کہا کہ حضرت آج تو بچ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہی اس وقت کے ابدال ہیں، اور جو پہلا تربوز والا تھا وہ اس وقت کا ابدال تھا۔ تو چونکہ پہلا تربوز والا تھوڑا ڈھیلا تھا، نرم تھا، تو اس وجہ سے حالات صحیح نہیں تھے۔ اب یہ والا جو ہے یہ تھوڑا سخت ہے، اسی لیے حالات جو ٹھیک ٹھاک گزرے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی ظاہری شکل صورت کو دیکھ کر کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا اللہ کے یہاں پر کیا مقام ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کیا تھا؟ وہ ایک تربوز بیچنے والا ریڑھی والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اتنا بڑا مقام کہ اس کو وقت کا ولی بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے بعض کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب دیکھیے اگر ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بڑا ہے، تو جب ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے، کسی کا دل دکھائیں گے، تو اس کا دل دکھنے سے اللہ کو بھی تو غصہ آئے گا۔ تو اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ تمام حقوق العباد سے متعلق آیتیں ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کسی کے متعلق کوئی گمان کرنے سے بچو، بدگمانی کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دل میں تو کچھ سوچ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کسی کے متعلق کوئی بات سوچیں لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ ایک شخص ایک بوتل لیے ہوئے ایک عورت کے ساتھ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی آدمی نے اس کو دیکھا اور کہا کہ کتنا بڑا عیاش آدمی ہے، عورت کے ساتھ جو ہے عیاشی کر رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے اس کے پاس شراب کی بوتل بھی ہے۔ اس کے اندر کوئی چیز ایسی بھری ہوئی تھی جو دیکھنے میں لگ رہی تھی کہ شراب ہے۔ اب اس کے پاس گئے، اس سے معلوم کیا کہ بھائی تم کو عیاشی کرنے کے لیے جگہ یہ ملی تھی، کہیں اور جا کر کے عیاشی کر لیتے۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے غلط سوچا، یہ عورت میری بہن ہے۔ یہ عورت کون ہے؟ یہ میری بہن ہے، اور یہ جو اس شیشی میں جو بھرا ہوا ہے یہ سرکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شراب نہیں ہے، یہ سرکہ ہے۔ مجھ کو کھانا کھائے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ بات سمجھ میں؟ ہم نے سوچا کہ بھائی اس دریا کے کنارے پر بیٹھ کر کے پانی ہی پی لیں گے۔ سوچنے والے نے سوچا کہ یہ عیاشی کر رہے ہیں، تو یہی بدگمانی ہے۔ کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی تہ تک جانا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر تم کسی کی داڑھی سے شراب کو ٹپکتے ہوئے بھی دیکھ لو تب بھی یہ مت سوچو کہ اس نے شراب پی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے اوپر ڈال دی ہو۔ ابھی آسام ہی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلایا گیا، تو اسی لیے کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہم کو اس کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگو کہ بھائی کون کہاں سے کماتا ہے، کیا کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ کسی کی ٹوہ میں مت لگو، کسی کے پیچھے مت پڑو، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر وہ اس کو سنے تو اس کو برا لگے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کا تذکرہ اس طریقے سے کرنا کہ اگر وہ مسلمان بھائی اس بات کو سن لے تو اس کو برا لگے کہ اس نے میرا تذکرہ اس طریقے سے کیا۔
صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تب بھی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس بھائی کے اندر ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ بہتان ہے۔ غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر کسی کے اندر برائی ہے ہی نہیں اور اس کو ہم کہیں دوسروں کے سامنے کہ فلاں آدمی ایسا ہے فلاں آدمی ایسا ہے، تو یہ تو بہتان ہو گیا، الزام تراشی ہو گئی۔ تو فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے کہ جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔